آج اپنے ہفتہ وار درس قرآن شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع پر آج کا درس مشتمل ہوگا۔ میری مولانا سے درخواست ہے کہ وہ درس قرآن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمائیں۔ آپ کا مائک بند ہے مولانا، اس کو آن کر لیں۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی مولانا آغاز فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں۔ میں شروع کرتا ہوں میں سب مصحف کھول لوں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب نہیں آیا۔ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب نے اپنے مائک بند کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب وآتیناه اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه رب انصرنی علی قوم المفسدین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم بھائیوں اور دوستو، سورہ عنکبوت ہماری چل رہی ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہم نے تلاوت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ پچھلے رکوع میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور آخرت کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور آخرت کا، لقائہ سے مراد آخرت ہے۔ کفرو کے تین معنی ہیں، ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور ایک کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ یہاں انکار کے معنی میں یہ کفر آیا ہے۔ چھپانا کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جیسے وہ زمین میں دانے کو چھپاتا ہے، اور ناشکری کے حوالے سے دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا خواتین نے، صحابیات نے، کیوں؟ آپ نے کہا یکفرنا، کفر کرتی ہیں۔ پوچھا یکفرن باللہ، کہ اللہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہے۔
सारी जिंदगी सारी नियमतें रब घर में मिलती रहें, कभी कभार कोई कमी लग जाए तो एक ही लफ्ज में पूरी नियमतों का इनकार कर देती है, मुझे तो इस घर में कभी कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ कुफर इनकार के माने और काफिर कहा भी उसी को जाता है जिसके सामने हक वाज़ेह हो चुका हो फिर भी वो ना माने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक दिखा दिया, बता दिया और उनको सारी दावत भी दी, दलाइल तौहीद भी दिए, अकली भी और नकली भी। उसके बावजूद उन लोगों ने इनकार किया, अल्लाह की आयत को भी इनकार किया और आखिरत का भी इनकार किया। उलाइका यइसु मिन रहमती, तो ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मायूस होंगे। जब वो मानते ही नहीं, आखिरत को ही नहीं मानते, तो अल्लाह की रहमत को कैसे मानेंगे? जब वो आखिरत का इनकार करते हैं तो फिर उनको अच्छा बदला अल्लाह की तरफ से नहीं मिलेगा। और साथ ये भी कह दिया व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इसके जवाब में क्या कहा कौम ने, फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इक़्तुलूहु, तो आपके जवाब में कौम ने कहा कि इसको कत्ल कर दें औ हर्रिकूहु, या इसको जला दें। फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, तो अल्लाह ने उनको आग से निजात दी। इस बात पर तो सारे ही मुत्तफिक थे कि ये जवान यहाँ नहीं रह सकता, इसको इस कौम में रहने का हक ही नहीं है, ये तो हमारे इज्तिमाई नजरिए के ही मुखालिफ है, ये तो अल्लाह की बातें करता है। तो ये इख्तलाफ जरूर था, कोई कहता था उसको कत्ल करें, कोई कहता उसको जला दें, तो सब ने मिलकर फिर एक मुत्तफिक का फैसला किया को जला दिया जाए। दूसरी मुख्तलिफ सूरतों से जो हमें कुरान की सूरतों से मिलता है कि उन्हें कहा गया कि इनको जलाया जाए, तो पूरी कौम ने एक अलाव रोशन किया, एक गड़ा खोदा जमीन में और उसमें लकड़ियां लाकर डालते रहे और बहुत बड़ी आग जलाई गई और कई दिन तक ये आग जलती रही। इतनी ज्यादा शदीद आग थी कि इसके ऊपर से परिंदा नहीं गुजर सकता था। इस आग को कुछ चीजों ने बुझाने की कोशिश की और कुछ ने इनको भड़काने की कोशिश की। उस कोशिश का उनको सिला क़यामत तक मिलता रहेगा। जिनने भड़काने की कोशिश की उसमें छपकली है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको एक ही दफ़ा में अगर मार देंगे तो 100 नेकियां मिलेंगी, अगर 2 ज़रबों में मार खाएगी या 2 दफ़ा मारने से मरेगी तो 50 नेकियां। इसका काम क्या था, ये आग में आकर फूंके मारती थी ताकि आग बढ़ के, अब उसकी फूंकों से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसकी नीयत जाहिर हो गई और उसका ये अमल उसके लिए क़यामत तक के लिए उसके लिए एक किस्म का बन गया कि ये कभी अमल था, इसको नापसंद किया गया। उसके बदले में फाख्ता है, चिड़िया है, उसने कोशिश की, पानी के कतरे आकर आग में डाल रही थी कि आग बुझ जाए। ये उसकी कोशिश थी और एक अच्छी कोशिश, और अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको अच्छा सिला दिया। और हर इंसान जो है इन परिंदों से प्यार करता है, अच्छी लगती है, उनकी अटकेलियाँ, उनका उड़ान, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। तो जिन चीज़ों ने भी उस आग को भड़काने की कोशिश की, उनका सिला भी, और जिन चीज़ों ने बुझाने की कोशिश की, उनका सिला भी। तो अल्लाह ने आपको उस आग से बचा लिया। दूसरी जगह सूरह इब्राहीम में कहा, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, कि है नाग, ए आग, इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा और ठंडी हो जा। इतनी ज़्यादा ठंडी ना कि ठंडक से नुकसान पहुँचे, और जलाने की सलाहियत भी अल्लाह ने उस आग से छीन ली। बुनियादी तौर पर आग के अंदर जलाने की सलाहियत अल्लाह ने ही दी है। तो जो ज़ात सलाहियत देता है वो सलाहियत वापस भी ले सकता है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कैसे हुआ? तो उनको थोड़ा-सा अकल से अगर काम लें कि जिस ज़ात ने उसके अंदर ये सलाहियत पैदा की कि जलाए, तो वो ज़ात उसको ठंडा भी कर सकती है। तो उसी ने हुक्म दिया। इस उम्मत में भी असवद अंसी एक नबूवत का दावेदार था, झूठी नबूवत का। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को आग में डाला, तो आग उन पर भी गुल-गुलजार बन गई। बहरहाल आग से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया और साथ फरमाया, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान रखने वाले हैं। फिर फरमाया, वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना, तुमने अल्लाह के अलावा माबूद बना लिए, मवद्दतम बैनकुम फ़िल हयाति दुनिया, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए दुनिया की जिंदगी का एक उसूल ही बना लिया कि तुम दुनिया की जिंदगी में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के लिए एक ही तरीका आपने इख्तियार कर लिया। सुम्मा यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन,
پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ قیامت کے دن مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ جو جن کو مانا گیا، جن پر ایمان لایا گیا، یا جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ کریم ان لوگوں کی وجہ سے ہم راہ راست پر ہٹ گئے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو اس وقت ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آئے گی تو وہاں ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ تو اوپر بھی والذین کفروا ہم نے پڑھا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، تو اس انکار کو یہاں بھی وہی مانا چلے گا کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کو کہیں گے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، لہذا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان کیا کہ کوئی کسی پر لعنت نہ کرے۔ اگر آدمی لعنت کا مستحق ہوا تو ٹھیک ہے، اس پر لعنت پڑ جائے گی۔ اگر جس پر لعنت کی جا رہی ہے وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت واپس لعنت کرنے والے پر آ جائے گی۔ یہ ایک قسم کی بد دعا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بالخصوص معاشرے میں دیکھا جائے تو خواتین کے اندر یہ مرض، یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، بات بات پر لعنت ہو۔ تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سوچتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہا لعنت نہیں کرنی چاہیے یا لعنت سے بچنا چاہیے، یہ قسم کی بد دعا ہے۔ بہرحال یہاں قیامت کا ماحول اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں، تقوی کے مقابلے میں، نیکی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، یہ اپنے پیروں کی بات مانتے ہیں، اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں، اپنے لیڈروں کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، ایک دوسرے سے دوری کا اعراض کریں گے، اظہار کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے کہیں گے کہ ڈبل عذاب ہو۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، آگ ہی ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو مدد اللہ کی ذات، اس وقت تو صرف اللہ ہی کی مدد ہوگی، اور جب اس پر ایمان ہی نہیں لایا، جب اس کی باتوں کو مانا ہی نہیں، جب اس کے دلائل کو دیکھا ہی نہیں، جب اس کی توحید کو اختیار ہی نہیں کیا، جب اس کے احکامات پر عمل ہی نہیں کیا، تو اس وقت کون مدد کرے گا؟ اور تو کوئی مدد کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ فآمن لہ لوط، تو یہاں لوط علیہ السلام نے آپ پر ایمان لایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت نکل آئے تو آپ کا خیال یہ ہوا کہ شاید یہ قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کچھ ان کے دل کھل جائیں گے، کہ ان کے دل پسیج جائیں گے، تو شاید ان کے بند دریچے کھل جائیں، لیکن جو حکومت تھی، جو ظالم تھے، جن کے پاس طاقت تھی، ان کو دیکھ کر کوئی بھی نہ بولا سوائے حضرت لوط کے۔ اور حضرت لوط نے بھی ایمان کا اظہار اس لیے کیا کہ آگے چل کر یہ نبی بننے والے تھے، تو جو نبی بننے والا ہوتا ہے اس کے دل میں تو پہلے سے ہی شرک کے خلاف نفرت ہوتی ہے، وہ تو پہلے ہی بتوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی اس کے دل کے اندر اللہ نے خیر ڈال دی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ زمین اس قابل نہیں کہ میں یہ ٹھہر سکوں، نہ یہ کسی صالح کو، نہ یہ مصلح کو، نہ کسی نبی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب یہی راہ باقی رہ گئی ہے، یہی چارہ کار ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو اللہ کریم نے ان کو بشارت بھی دی، حوصلہ افزائی کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے، و یعقوب، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھ دی اور کتاب بھی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں ہم نے ان کو اجر دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تین نسلیں ہیں آپ کی اولاد کی، ایک حضرت اسحاق ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہیں، اور ایک مدین تھے، یہ مدائن ان کا نام تھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب ہیں، یعقوب کی اولاد سے حضرت یوسف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا
کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یہ کون ہے؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، سارے ہی معزز ہیں، سارے ہی نبی ہیں، 4 نسلوں میں نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے آگے حضرت یوسف، تو 4 نسلیں نبوت کی ہیں۔ کریم ابن کریم، تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کی جو اولاد چلی ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، اور 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجے۔ مدائن یا مدین جو آپ کے بیٹے تھے 1500 سال یا 2000 سال بعد، ان کے ہاں پیدا ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ پھر امامت اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور قیامت تک یہ اعزاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اور نبوت حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ تو ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھ دی۔ یہ ایک انعام تو یہ دیا کہ اللہ نے جتنی بھی آزمائشیں حضرت ابراہیم پر ڈالی وہ آپ نے پوری کی۔ آپ کو آگ کے جلاؤ میں بھی ڈال دیا گیا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا اگر کوئی میری مدد کی ضرورت ہو، پوچھا کیا میرے رب کو پتہ ہے میرے بارے میں؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ تو جبرائیل کو بھی جواب دیا کہ تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ موحد تھے، توحید پرست تھے، اور یہ توحید بھی آپ غار میں تھے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ نے سورج پہلے چاند دیکھا، تارے دیکھے، چاند دیکھا، پھر سورج، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اللہ نے آپ کی رہنمائی کی، تو آپ نے توحید کے اوپر چلے اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی اور کتاب بھی۔ تو کتابیں بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، تو کتابیں بھی ان کی نسل کی نبوت کو، ان کے انبیاء کو ملتی رہی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313 نبی صاحب کی کتاب تھے، تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں۔ آخری جو نبی ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اور قرآن ان کو عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے نبوت اور کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس ہی آتی رہی۔ حضرت یحییٰ کو بھی اللہ نے کتاب دیا، یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے کہا ہے یحییٰ کتاب کو طاقت سے پکڑ لو۔ تو کون سی کتاب تھی اس کا ہمیں علم نہیں، 4 کتابوں کا تذکرہ اور کچھ صحیفوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ ہمارے لیے شاید اتنی ضرورت تھی، اللہ نے اتنا ہی کیا، جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو بیان نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ہم نے ان کو صلہ یہ دیا کہ ان کی نبوت، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اس کا اجر بھی دیا، پوری انسانیت کے امام بنا دیے، وَجَعَلُوكَ لِلنَّاسِ اماما، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے جن نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا انکم لتأتون الفاحشہ، تم بڑی بے حیائی، بڑی ہی بری حرکات کر رہے ہو۔ واضح فاحش ایسی برائی کو کہتے ہیں جو سر عام سب لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ جو کام تم کر رہے ہو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی، کسی قوم نے بھی یہ نہیں کیا۔ ویسے تو عموماً شرک میں تو ساری قومیں مشترک ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ یہ کر رہے تھے حضرت لوط کی قوم، وہ پہلے اجتماعی طور پر کسی نے نہیں کیا تھا۔ انفرادی اگر ہو بھی، لیکن قوم کا ایک سلوگن بنا لینا، ایک لوگو بنا لینا، یا پوری قوم کا ایک پورا امتیاز بن جانا کہ سارے قوم ایک ہی گناہ میں ملوث ہے، یہ صرف ان کے اندر تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ کام تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ تقطعون السبیل، اور راستے روک رہے ہو۔ تو اس کے 2 مطلب ہیں تقطعون السبیل۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بے حیائی تم کر رہے ہو، جو برائی تم کر رہے ہو، اس سے ایک فطرت کا راستہ رک جائے گا۔ اللہ نے انسانی تخلیق کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے،
اور اسی سے نسل انسانی کا بقا ہے، اسی سے توالد و تناسل ہوتے ہیں۔ لیکن تم اگر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت، اپنی خواہش پوری کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ فطرت سے ہٹ جاؤ گے، فطرتی راستہ تم بند کر دو گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، ڈکیتیاں مارتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، تو تقطعون سبیل، تم راستے روکتے ہو، کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور برائی کو تم دعوت دیتے ہو، سب کو ملا کر، سب کے سامنے اظہار کرتے ہو، سب کے سامنے اس فما کان جواب قوم ہی، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اگر تو اتنا ہی پاک باز ہے نا تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے آئے، ان کنتم من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ تو ہر قوم نے یہی جواب دیا، یہ ہٹ درمی ہوتی ہے قوموں کی۔ تو قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط نے کہا ہے میری قوم، اے میرے رب اس فاسد قوم پر میری مدد فرما۔ جب ان کے اندر سے بھی خیر کا عنصر ختم ہو گیا، جب یہ دعوت قبول کرنے کے حق میں نہیں رہے، ان کے دلوں پر مور لگ چکی ہے، تو ایسی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے۔ رکوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے حضرت لوط کا ہی، تو میرا خیال ہے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو فرشتے آگے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے۔ خوشخبری کون سی تھی؟ وہی جو پہلے اللہ نے ذکر کر دیا اوپر 27ویں آیت میں، کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی کہ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہوں گے اور جوان ہوں گے اور صاحب اولاد ہوں گے، اور یعقوب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے۔ تو یہ خوشخبری انہوں نے دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، ان فرشتوں نے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ان میں تو لوط بھی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، بھتیجے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ان فرشتوں نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی اس میں ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأۃ کانت من الغابرین، ہم ان کو بھی بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ ہلاک رہنے والوں میں سے رہ جائے گی۔ تو حضرت لوط کی بیٹیاں تھیں، ان کو اللہ نے بچا لیا، حضرت لوط کو بھی بچا لیا۔ ساری کے وقت پوری تفصیل پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے اس واقعے کی، کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس تو ان کو کھانا پیش کیا، ایک بچڑا ذبح کر کے دیا۔ تو انہوں نے جب کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہم حضرت لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کی بستی کی طرف، ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت لوط بڑے پریشان ہوئے، میری قوم تو بڑی ظالم ہے اور مفسد ہے، وہ تو گے سیکس کے قائل ہیں، وہ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے خوبصورت شکلوں میں آئے تو فرشتوں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ شہری کے وقت ان کو کہا کہ آپ نکل جائیں، آپ اور آپ کے گھر والے۔ تو بیوی ان کی وہ قوم کے ساتھ ہی تھی، اس نے نہ مانا، وہ نہ گئی، نتیجتاً سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سدوم کی جو بستیاں ہیں، بحیرہ مردہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، اس کے نیچے ان بستیوں کو ہلاک۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، جب فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچ گئے تو ان کو بڑا برا بھی لگا، بڑے پریشان ہوئے اور تنگ بھی ہوئے۔ ذاق بهم ذرعا لفظی مطلب یہ ہے کہ کھیتی آپ کی تنگ ہو گئی، آپ کو اپنی قوم کی عادات کا، حرکات کا پتہ تھا، اس وجہ سے آپ پریشان ہوئے کہ اب تو میرے مہمانوں کے ساتھ یہ بد تہذیبی، بد اخلاقی کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ آپ خوف کریں اور نہ ہی آپ پریشان ہوں، انا منجو کا، ہم آپ کو بچا لیں گے، واہلہ کا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک کانت من الغابرین، سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے یا ہلاک رہنے والوں میں سے رہ جائے گی۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، ہم نازل کرنے والے اس بستی پر رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کو اس فسق کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ، ہم نے واضح ایک نشانی چھوڑی، یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے ایک نشانی چھوڑی۔ تو اہل مکہ جو تھے وہ ان راستوں سے جاتے تھے اور
ان کے راستے میں جب یہ شام کا سفر کرتے تو اس بحیرہ مردار کے پاس سے گزرتے اور اس بستی کو دیکھتے. یہ بستی ایک عرصے تک اب بھی اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں، موجود ہے. ڈیڈ سی بھی موجود ہے کہ اس کے نیچے بستیوں کے آثار بھی ہیں کہ ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پتھروں کی بارش برسائی اور سب کو یہ ختم کر دیا، پوری بستی. تمہارے ساتھ ہم اگلے جمعے کو دیکھیں گے. اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی اقبال جی بھائی. جی جی مولانا صاحب، یہ اپنا آگ بجھانے کے حوالے سے، یعنی کہ جن پرندوں کا، جن جانوروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی اگر ڈیٹیل کے ساتھ کہیں پہ پڑھنا ہو اس کی تفصیل تو کہاں سے ملے گی؟ یعنی کہ کس آپ میں؟ یہ کتاب الحیوان ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیوانات. اچھا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہوگا تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیٹ سے بھی مل جائے گی آپ کو. انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کی کچھ سند کسی انہوں نے بھی کچھ دی ہے کوئی کہیں پہ کہ کس حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے؟ کیا نہیں، اپنے ان کے علم سے؟ حضرت امام غزالی کا جو علم ہے وہ اتھینٹک ہے اور ہم وہ بطور ریفرنس یوز کرتے ہیں. وہ جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. زیادہ تر ایسی باتیں ہوں گی اسرائیلی روایات سے، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کی ہیں. تو جو نبی کریم نے بیان کی وہ تو درست ہے، اتھینٹک ہے. جو اسرائیلی روایات ہوں گے ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اگر ہماری شریعت کے موافق ہیں، خلاف نہیں، تو ان کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر وہ شریعت محمدی کے خلاف جا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کی سند آپ کے نزد سمجھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے، یعنی کہ مولانا وہ جو حضرت غزالی صاحب کی جو تحریر کے اندر پڑھا آپ نے جی صاحب ظاہر اس کی سند بھی پڑھی ہوگی، وہ سند مستند ہی بات ہوگی پھر نا؟ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جو کہ یہ جو علم ہے نا بنی اسرائیلی روایات کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا جو شریعت محمدی ہے یا قرآن ہے، جی اگر اس کے خلاف نہیں تو اس کو قبول کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ لا تکذبوہم ولا تصدقوہم، اس تکذیب بھی نہ بات کرو، تصدیق بھی نہ جی کرو. تو اس بات ٹھیک کو ہے، ہم قرآن کے ساتھ یعنی کہ اس کو ریفرنس کو لے آپ اس سکتے کو ہیں کہ کمپیئر کریں گے، اگر قرآن کے خلاف نہیں تو آپ ریفرنس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک. کوئی اور بات؟ اقبال صاحب سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی 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 مل گیا. ٹھیک ہے جی. علی رضا بھائی آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم. میرے اصل میں دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جی حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ گئی. سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا اصل میں یہ جو قوم تھی یہ ایک عورت کا حق مار رہی تھی، تو حضرت لوط کی بیوی مطلب شرک کی وجہ سے پیچھے رہ گئی یا ان کا کوئی اور؟ دونوں وجوہات تھی، ایک تو شرک کی وجہ سے بھی، دوسرا وہ اپنی قوم کے اس کام کو غلط نہیں سمجھتی تھی، بلکہ انہوں نے خود ہی جا کر بتایا حضرت لوط کی بیوی نے جب فرشتے آئے کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے، آئیں ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں. صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ تھا جی کہ قوم سے مراد کیا ہے؟ جہاں ایک نبی پیدا ہوتا ہے یا اس سے مراد جس کیا ہے؟ قوم کی طرف آپ کو بطور نبی مبعوث کیا جاتا ہے وہ قوم. اس کا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی جس زمانے میں ہوتا ہے یا جس علاقے میں، تو وہ سارا وہ علاقہ اور اس کے رہنے والے اس کی قوم میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ حضرت لوط کی قوم تو وہی تھی جو عراق میں تھی، تو پھر یہ جو جہاں پر ان کو بھیجا گیا وہ ان کی قوم اس لیے تھی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. ٹھیک ہے، یہ شکر. الخلیل میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے کچھ مائلز کے فاصلے پر ہی صدوم جو بستی ہے وہاں کی بستی کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا. صحیح جی، بہت شکریہ جی. جی میرے 3 سوالات ہیں. جی سب سے پہلا سوال تو وہی چھپکلی سے متعلق ہے جو کہ ابھی اقبال صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ فرمایا آپ نے کہ چھپکلی مارنے کا پر 100 نیکیاں ہیں. جی جی
تو اس کی کیا وجہ، یہ نیکیاں ملنے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن چیزوں نے اس وقت حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا ان کے ساتھ اللہ کا اچھا سلوک قیامت تک جاری رہے گا، اور جن نے آپ کے خلاف جا کر مشرکین کا ساتھ دیا دوسرے معنی میں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قسم کی لعنت قیامت تک رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حالانکہ کوئی بھی چیز اللہ کی مخلوق ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ وہ جانور ہے یا وہ چوپایا ہے جس نے پھونکے مار کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، لہذا اس کو مارا جائے، اور یہ زہریلی بھی ہے۔ حالانکہ یہ گھروں میں ہوتی ہے، آپ کے ہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، یہاں تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو کھاتی ہے، لائٹ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو مارنے کا حکم ہے۔ کئی دفعہ یہ سالن میں یا پانی میں یا اس طرح کی چیزوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی چیز تکلیف دہ ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو یہ تکلیف دہ ہے قوم کے لیے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں فوائد کے بنسبت، اس وجہ سے پھر اس کو مارنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں اب اگر اس کو اگر منطقی لحاظ سے دیکھا جائے تو جن لوگوں نے آگ جلائی اور اتنا بڑا الاؤ جو ہے وہ بنایا، جی وہ زیادہ بڑے مجرم تھے یا ایک چھوٹی سی چھپکلی، ایک چھوٹا سا جو جانور ہے اس کی پھونکوں سے اس آگ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن جنہوں نے لکڑیاں جمع کی، جنہوں نے اتنا بڑا بندوبست کیا، ان کو مارنے کا تو پھر بلکہ زیادہ ثواب ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ ان کو تو، اس قوم کو تو اللہ نے پھر ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے عذاب میں ختم کر دیا نا، مچھر کی فوج کے ذریعے تو ان کو ختم کر دیا تھا، وہ جو نمرود تھا اور اس کا لشکر تھا، وہ تو یکدم ہی ختم کر دیا، وہ تو رہے ہی نہیں۔ اب اللہ نے اپنی اس مخلوق کے اوپر تو عذاب نہیں بھیجا۔ دوسرا، ایک عبرت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر اللہ پاک نے بھی یہ چیز رکھ دی ہے کہ تاکہ قوم کو اس بات کی بھی سمجھ آئے کہ یہ وہ چیز تھی کہ واقعی عذاب بھی ہوا، واقعی قومیں بھی آئی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی علامت رہنی چاہیے۔ باقی جو اس وقت جن لوگوں نے آگ جلائی یا جن لوگوں نے آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا یا جن لوگوں نے، ان کو تو اللہ نے یکمشتی ختم کر دیا مچھروں کی، یعنی وہ بھی ایک حقیر مخلوق کے ذریعے۔ ابھی جب یہ کورونا کا یہ وبا چلی تو اللہ پاک نے ہم دیکھا کہ اس سلسلے میں بڑی ریسرچ بھی ہوئی، تحقیق بھی ہوئی ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو پھر وہ ایسے لشکروں کے ذریعے جو نظر بھی نہیں آتے، ہم کورونا کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا دوسری خوردبین وغیرہ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس مخلوق کے ذریعے، یا جیسے ابرہا کو شکست دی تو پرندوں کے ذریعے، اسی طرح نمرود کے لشکر کو شکست دی تو مچھروں کے ذریعے دے دی۔ تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے ان کو تو اور زیادہ ذلیل عذاب دیا ہے نا، کہ ایسی اپنی مخلوق کے ساتھ ان کو، مخلوق سے ان کو شکست دی کہ جو بظاہر حقیر ہے، جو بظاہر بالکل چھوٹی ہے، لیکن اللہ جب بدلہ لینے پر آتا ہے یا عذاب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ ایسے کرتا ہے۔ جو مچھروں والی روایت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک من گھڑت اور ضعیف روایت ہے، اور یہ اسرائیلی روایت، وہ کہ مسند روایت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، من گھڑت کے ضعیف نہیں ہے، البتہ اسرائیلی روایت ہے، اور یہ بھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اصلاً یہودی تھے، یہودیوں سے یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ پھر اسی طرح کعب الاخبار ہیں، یہ بھی یہودی عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام ہیں، یہ بھی سابقہ یہودی عالم تھے۔ تو یہ روایات ان کی ہیں جو کہ یہود سے چلی آ رہی تھی، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی جو باتیں اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو ان کو قبول کر لیا جائے۔ اور اب بھی اگر آپ کتاب مقدس کو دیکھیں، بائبل کو یا ان چیزوں کو، تو اس کے اندر آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، عذاب کی یہی تحقیق ملے گی، کہانیاں ملیں گی۔ جی، اور یہ چھپکلی سے متعلق بخاری کی 2 احادیث ہیں، 1831 اور 3306۔ جی ان دونوں کا جو متن ہے اس میں یہ اس کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ ٹھیک، دوسری روایت 3306، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ چھپکلی کے متعلق فرمایا کہ وہ موذی جانور ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا۔ چلے یہ میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ، اور ان کی شروحات بھی دیکھ لوں گا، تو اگلے سنڈے کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا۔
ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال جو ہے میرا وہ جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا. تو یہ محبت کا ذریعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بت محبت کا ذریعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مودتاً بینکم، مودت اس کے بڑا وسیع لفظ ہے، صرف اس میں محبت ہی نہیں ہے، رافت اور رحمت ہے کہ تم نے اپنے جو قانون ہے، یہ جو اپنی زندگی ہے، دنیاوی زندگی، فوائد اس میں دیکھے ہیں، فوائد کو بتوں کو اپنے فائدے کا ذریعہ بنا لیا اپنی دنیاوی زندگی میں، اور سارے مل کر ایک ہی کام تم نے شروع کر دیا ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم سب ایک ہی چیز پر جمع ہو گئے ہو، اور یہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز آپ کہہ لیں یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے دنیاوی فائدہ ہے. کیونکہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہی بت خانہ تھا، آپ کے والد ہی بت بناتے تھے، اور اس پر ساری قوم بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئی، ان سے بکتے تھے، اسی سے ان کا نظام دنیا بھی چلتا تھا، یہ بناتے تھے بیچتے تھے. تو دنیاوی زندگی میں تم نے ان بتوں کو اپنا لیے ایک ذریعہ معاش بھی بنا لیا، اور اس پر متفق بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہی چلیں گے. اس اعتبار سے دیکھا جائے، معاشی اعتبار سے، تو وہ ان پر متفق ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا روزگار بھی ہے اور یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر ہم سارے متفق ہیں. یعنی انہوں نے اپنے اس دین کو اپنے کاروبار بنا لیا تھا. جو کاروبار بنایا ہوا تھا. اور پھر جب عام عوام ہوتی ہے نا، اپنے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور لیڈروں کو جہاں فائدہ ہوتا ہے، ایسے آج کے دور میں بھی میں کچھ عرصہ پہلے، ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا پر جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں. تو بزنس مین جس چیز پر متفق ہو جائیں گے پوری دنیا کو اسی طرف لے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی ہماری حکومتیں ہیں یا جتنے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بزنس مین ہی ان کے پیچھے ہوتا ہے جو ان کو اس چیزوں کی طرف لے کر آتے ہیں، یا ان کی مدد سے ہمارا کاروبار آگے بڑھے گا. تو بزنس کی بیس پر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تیسرا سوال ہے کہ اسی آیت سے آگے ذکر کیا گیا ہے کہ مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے. یہ جو لعنت کرنے کا جو ذکر ہے یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، اور ایک آیت میں ایسا بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کے پیش نظر پھر کیا ہم لعنت دینا کیا ہمارے لیے مناسب ہے؟ ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ بھی دے رہا ہے، فرشتے بھی دے رہے ہیں، تمام مخلوقات بھی دے رہی ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی یہ جائز ہونی چاہیے یہ چیز. میں 2 گزارشیں کرنا چاہوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں کسی کافر کو بھی برا نہیں کہتا، اس لیے کہ ہو سکتا کل وہ ایمان قبول کر لے تو ہم سے اچھا ہو جائے، یہ چانسز موجود ہیں، ایسا ممکن ہے، اس لیے ہمیں برا کہنے کی ضرورت نہیں. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کریم تیرے علم کے مطابق جو لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ان کو تو ہدایت دے، اور جو تیرے علم کے مطابق جن کو ہدایت ملنا ممکن نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، تو ان کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں کہ تو ان پر اپنی لعنت بھیج. ایسی اس انداز سے ہم دعا کر سکتے ہیں. ویسے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ عموماً تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ تو کرنا بالکل ہی غلط ہے، دوسروں کے اوپر بھی لعنت بھیجنے سے بچنا چاہیے. کیا پتہ کہ وہ ہم سے کل زیادہ رحمت کو مستحق ہو جائے، اور ہم سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ ہمارے اوپر ہی لعنت پڑ جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی علی بھائی، آپ کا کوئی اور سوال بھی ہے؟ میرا اصل میں سوال وہی جو جانوروں کا تھا اس کے متعلق ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، تو وہی میں بیان کرنا چاہتا تھا. وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جن جو ہیں وہی اختیاری مخلوق ہیں، یعنی جن کے پاس اختیار ہے. باقی تو جتنی بھی ہے وہ ساری یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یعنی انسانوں ہی کی خدمت کے لیے بنایا ہے. تو
किसी छिपकली का क्या अमल, वो उसका इख्तियारी है जो उस पर लानत की जाएगी, या एक फाख्ता का जो अच्छा है वो? मेरी नज़र में तो ऐसा है कि ये वो काम भी अल्लाह ताला ही की रज़ा से किया गया था, जब वो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है तो फिर उन पर लानत कैसी? देखें, जानवरों के हवाले से पहली बात तो आपकी दुरुस्त है कि सारी चीज़ें इंसानों की खिदमत के लिए पैदा की गई हैं, लेकिन उसमें सांप भी है, शेर भी है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे जो माशरती बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होती, वो अपने दिफा के लिए अटैक करते हैं। लेकिन बिच्छू, आपने कहा कि ये ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को, ये इसकी आदत है डंग मारने की। कुछ चीज़ों की कुछ खासियत अल्लाह ने पैदा कर दी है, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कोई फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब उसमें नुकसान ज़्यादा है तो इस वजह से, जैसे अभी आपने 2 हदीसें भी सुन ली कि ये मूजी है, अजियत देने वाली। मूजी का मतलब ये होता है। इसी तरह चूहे को कहा गया ये फासिक है, फिस्क करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब उसने कपड़ा खाना तो नहीं होता, भूख तो नहीं मिटानी होती, लेकिन खामखा हमारा नुकसान कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों को कहा गया कि जिनकी फहरिस्त में ये चीज़ शामिल है, इनको ख़त्म कर दिया जाए या इनको मार दिया जाए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बाकी वो है ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। अब शैतान भी अल्लाह की मखलूक है, जो बुरा करते हैं तो वो भी अल्लाह की मखलूक। पीछे आपने एक जगह पढ़ा होगा सूरह आल इमरान में कि अल्लाह हमेशा खैर चाहता है। इनफरादी तौर पर कोई बुरा करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो लोगों के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा अल्लाह खैर चाहता है, शर की निस्बत उसकी तरफ नहीं की गई। हालांकि पैदा करने वाला तो वही है, वो सबके लिए खैर ही चाहता है। बसा औकात एक आदमी के लिए एक चीज़ बुरी हो सकती है, लेकिन पूरी कौम के लिए या पूरी नस्ल इंसानी के लिए वो चीज़ बेहतर हो सकती है, तो अल्लाह ने उसको भी खैर ही करार दिया। इनफरादी तौर पर देखा जाए तो वो बुरी हो सकती है, उस बंदे की गलती हो सकती है या उसके लिए नुकसानदेह है। अब कत्ल है, किसास में हम किसास लेते हैं, कत्ल के बदले में कत्ल है। तो जिसको कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा ना, अब उसकी बीवी से, बच्चों से पूछा जाए, वो तो कभी भी इसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, अगर उनके खानदान से पूछा जाए, वो कहेंगे ये तो सही इंसाफ है। तो कुछ चीज़ें इनफरादी तौर पर तो नुकसानदेह हैं या गलत हैं, या हम देखते हैं कि ये उसके हक में ठीक नहीं है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर उनको देखा जाएगा कि पूरी कौम के लिए या पूरी नस्ल इंसानी के लिए ठीक है या नहीं। इसी तरह ये जानवर हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया होगा या उससे क्या वो कान से बड़ा कारनामा कर सकती थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये मूजी है, और यही बताया गया कि इसके ये हरकत हैं, सकनात हैं, ये इसका काम है, इस वजह से इसको बुरा समझा जाए। वैसे बनफ्स से जानवर, वो बुरा या अच्छा होना वो कोई अच्छी बात नहीं, उसकी काम की वजह से उसको अच्छा या बुरा कहेंगे। मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत है। मैं मज़ीद भी इसको चेक कर लेता हूँ, छपकली के हवाले से इसकी मैं डिटेल देख लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको सब्सक्राइब करेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जी। रियाज साहब, आपका सवाल है कोई? अपना माइक ऑन कर लें। माइक अभी भी बंद है आपका। उनके माइक में मुझे लग रहा है कोई मसला शायद। तो जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, हो गया मैं खान। मौलाना मोहतरम, मेरा सवाल है कुत्ते के बारे में। एक घर में कुत्ता है और उसमें एक फर्द जो है वो नमाजी है। वो कहता है कि मैं अपने कमरे को बंद रखता हूँ, लेकिन इसमें शरई तौर पे कुत्ता का घर में रहना जायज़ है या नहीं है? अगर नहीं जायज़ है तो वो अगर कमरे जिस जगह पे नमाज पढ़ता है वो बंद किया हुआ है, तो इसमें थोड़ी-सी वज़ाहत फरमा दें। ये यूरोप का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। जी। ठीक है। असल में जो कुत्ते के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिस घर में कुत्ते हों तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तस्वीर और कुत्ता दोनों। उसके साथ-साथ कुरान में सूरह माइदा में ये भी बताया गया कि जो सिखाए हुए कुत्ते हैं, जो घर की रखवाली के लिए रखे जाते हैं या शिकार के लिए, उनको रखना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हुक्म दिया कि कुत्तों को मार दिया जाए। तो देहात से एक औरत एक कुत्ता लेकर आई, साहबा आगे बढ़े उसको मारने के लिए, तो उसने कहा ये तो मेरे रखवाली का कुत्ता है। तो नबी करीम
के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, बस मैं सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम्हारे जहन में उनके खिलाफ जो नफरत है या जो बुरापन है वो पैदा हो जाए। अब हर कुत्ते को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिकारी का है या रखवाली का कुत्ता है उसको रखा जा सकता है और उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है शिकार के लिए भी। तो अगर रखना हो कुत्ता तो घर के अंदर ही उसके अलग से उसके लिए जगह बना दी जाए, वहाँ रखा जाए। तो जो कमरा बंद है उसमें नहीं जाता तो कोई इश्यू नहीं, वहाँ वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि रहमत के फरिश्ते वहाँ नहीं आएंगे। अलबत्ता शौकिया अगर रखते हैं, जैसे आपने यूरोप की बात की है, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोग शौकिया भी रखते हैं, लड़ाइयों के लिए भी रखते हैं, हालांकि ये शर्म ठीक नहीं है। तो अगर रखना है तो उसको अलग से उसकी जो जगह बनाकर उसमें रख दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह। इसमें मौलाना एक और जो मेरा कुत्ते के बारे में ही सवाल है कि इसमें वजह एक्चुअली क्या है कि कुत्ते को मना किया गया, किस बिना पे जो ममनू किया गया है घर पे रखना? असल में कुत्ते की जो मिसाल अल्लाह ने दी है कि ये लालची है, तत्रुकुहु यलस और ला यत्रुकुहु यलस, ये हमेशा अपनी राल टपकाता रहता है जिस हाल में भी हो। फिर दूसरा ये काम ये करता है कि ये अपना ज़कर चाटता है। जानवरों में कोई भी जानवर इस तरह नहीं करता सिवाय कुत्ते के। और तीसरी इसकी जो तभी बात है कि ये अपनी क्या करके चाट लेता है। ये 3 इसके अंदर बुराइयां हैं या खामियां हैं मैन कि जो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये फिर जो आदमी जिस जानवर के साथ ज़्यादा मानूस होगा ना या उसका इस्तेमाल करेगा तो उसके असरात जो है ना, मेडिकली असरात भी और अखलाकी असरात भी उस पर फिर मुरतब होते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। जी जुनैद साहब, आपका सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कुत्ते के हवाले से ही जो है मज़ीद एक सवाल है, और वो है उसकी तहारत के साथ कि मैंने उलमा से ऐसा सुना है कि अगर कुत्ते का लुआब किसी बर्तन में या किसी जगह पर लग जाए तो वैसे तो कोई चीज़ नापाक हो जाए तो उसको 3 दफ़ा धोने से और निचोड़ने से वो पाक हो जाती है, लेकिन कुत्ते के मामले में ऐसा है कि उसको 1 दफ़ा मिट्टी से धोया जाएगा और उसको 7 दफ़ा धोकर पाक करना जो है वो लाजिम है। पहला तो ये बात है कि क्या ये बात दुरुस्त है, और दूसरी ये है कि इसी तरह यूरोप में बस में ट्रेन में अक्सर हमारा सफ़र होता है तो उसमें यहाँ पे कई लोग हैं अपना कुत्ता लेके आ जाते हैं, और अनजाने में अगर वो कुत्ते का मैंने मतलब महसूस ऐसे किया कि वो सबसे पहले आके अपनी नाक लगा देता है, और वो नाक उसकी अक्सर तर होती है यानी गीली होती है। तो ऐसे सूरत में अगर वो आपके कपड़ों को हमारे आके लग जाए तो उसको किस तरह से पाक किया जाएगा? और इसी तरह एयरपोर्ट वगैरह पे जो है अक्सर पुलिस भी कुत्ते वगैरह लेके खड़ी हुई होती है, उन्होंने मतलब अगर ड्रग्स या कोई भी चेक करना हो तो वो भी सामान को आके वो पहले वो सूंघता है, और वो अक्सर उसकी नाक जो है वो तर होती है। तो ऐसे मामलात में तहारत का मतलब क्या हुक्म होगा? 2 मुख्तलिफ सवाल हैं ये। एक है कुत्ता अगर बर्तन में चाट जाए या बर्तन में से वो खा ले तो उस बर्तन को 7 दफ़ा बर्तन से धोया जाए आम पानी से और 1 दफ़ा मिट्टी से। आज की मेडिकल ये बताती है साइंस कि जो जरासीम है कुत्ते को वो मिट्टी से ही ख़त्म हो सकते हैं, किसी दूसरे वॉशिंग पाउडर या किसी और चीज़ से ख़त्म नहीं हो सकते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं इस हदीस के, और ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है। और आप फ़तवा जो देते थे वो कहते थे 3 दफ़ा भी धो लें तो इससे भी पाक हो जाएगा। हदीस 7 दफ़ा की है और आपका अपना फ़तवा जो हदीस के रावी भी आप खुद हैं, खुद नबी करीम से बयान करने के अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया। फ़तवा मैं ये देता हूँ कि 3 दफ़ा, तो कम से कम 3 दफ़ा धोने से वो पाक होगा, इससे 1 दफ़ा मिट्टी से ज़रूर साफ़ करना पड़ेगा। ये तो बर्तन के लिए हुक्म है। कपड़े के लिए ये हुक्म नहीं है कि उसको आप 7 दफ़ा धोएँगे। कपड़े के साथ अगर कुत्ते ने नाक लगा लिया तो आप उस कपड़े को धो सकते हैं, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। बाकी कुत्ते के जिस्म के मांस होने से आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे, सिर्फ़ उसका गीलापन या अगर वो चाटता है, लुआब उसका लग जाता है या उसके नाक का वो जो पसीने के असरात हैं, तरी के असरात हैं, वो लगते हैं तो उनको धो लेने से, यानी 3 दफ़ा अगर आप पानी निकाल लेते हैं कपड़े से तो कपड़ा पाक हो जाएगा। ठीक है जी। जुनैद भाई, जवाब मिल गया आपको? जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद कोई सवालात नहीं है और इसी के साथ हम अपना दर्स कुरान का इख्तिताम करते हैं, और मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हम इनसे इस्तिफादा करेंगे।
اور اس کے ساتھ ہی ہم اب اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا درس حدیث ہے علی رضا بھائی کے ذمہ۔